وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ اگر تو تمہاری غربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزادی محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ جس مرد میں اللہ کا خوف ہوگا وہی مرد عورت کے لیے بہترین ہمسفر ہوگا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، اس دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا دیں مگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنی غلطی کے باوجود آنسو بہا کر مرد سے سوری کہلوا لیتی ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے، جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، باپ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ذکر نہیں کرتا مگر اندر سے فکر ضرور کرتا ہے۔ سارے مرد برے نہیں ہوتے، کچھ محافظ اور سائبان ہوتے ہیں۔ اگر عورت کے صبر سے زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں تو مرد کے حوصلے اور صبر کی گواہی کربلا کی مٹی ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، مرد کی اصل طاقت اس کی نیک بیوی ہوتی ہے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ بانو قدسیہ کہا کرتی تھیں کہ جب اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے برابر ہوتا ہے۔ ایک عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی چیز جو سکون دینے والی ہے تو وہ ہے اس کا شوہر اور اس کی پاکیزہ محبت۔ ایک عورت کا پیار حاصل کرنے کے لیے دولت معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو پیار اور عزت دینا پڑتی ہے۔
بابا جی فرماتے ہیں، زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا مرد تو پوری دنیا کو فتح کر لینے کے بعد اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ جب میاں اور بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت لے لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، بیوی کی خدمت کرنا کوئی بری بات نہیں، بلکہ خدمت کرنے سے آپس کے اختلاف ختم اور محبت بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک عورت شوہر کے ٹوٹے بٹن سے لے کر شوہر کے ٹوٹے دل تک سب جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جس میں ایک انسان سے کئی بار نفرت اور بار بار محبت ہو سکتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، مرد صرف اس عورت سے ہارتا ہے جس سے وہ بہت سچی محبت کرتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے تھے، عورت اپنے حصے کا رزق تو بانٹ سکتی ہے لیکن اپنے حصے کی محبت نہیں بانٹ سکتی۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے انداز کو پہچانتی ہے، جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ میاں بیوی کا ناراضگی پر ایک دوسرے کو روٹھنا، منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی اصل وفاداری اور محبت ہے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ اللہ سب کے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر عورت سچی محبت کرنے لگے تو وہ ماں جیسی پرواہ کرنے لگتی ہے۔ کسی کو امید لگا کر اسے اپنے ساتھ باندھے رکھنا اور پھر اسے چھوڑ دینا مجبوری کا نام دے کے اگر تمہاری اس وقت گزاری کے چکر میں سامنے والا ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو تم منافق ہو۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ بانو آپا کہتی تھی، مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، لوگ انسان کو دیکھ کر نہیں بلکہ پیسے کو دیکھ کر عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو پیسہ زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ مرد جب عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ عورت کی ایک ادا اور ایک تکلیف پر ساری جمع پونجی لٹا دیتا ہے۔ غیرت مند مرد کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھی عورت کی نہیں بلکہ چار دیواری کے باہر کھڑی عورت کی بھی عزت کرتا ہے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے۔ ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے
اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ اللہ کی محبت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ مرد کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ اسے پوری عورت میسر ہو تو اس کا دل بھر جاتا ہے، اگر تھوڑی میسر ہو تو اسے پانے کے لیے حدیں پار کر دیتا ہے۔